سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو خوفناک کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فی الحال تو نادرا محسن راؤ کے سامنے کھڑی تھی، ابھی تو اسے دیکھنا تھا۔ جب ہدایت اللہ محسن راؤ کو ساتھ لے کر گڑی کے گیٹ میں داخل ہوا تو نادرا نے فوراً ہی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ سامنے اپنے اوپر والے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ جیپ کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے ہی اس کی نظر محسن راؤ پر پڑی تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ وہ تیزی سے نیچے اتر کر گڑی کے اندرونی دروازے پر پہنچ گئی۔ تبھی ہدایت اللہ محسن راؤ کے ساتھ گڑی کے اندرونی دروازے پر پہنچا۔ نادرا نے محسن کو دیکھا، محسن نے نادرا کو دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں ملی، ہونٹوں پر تبسم آیا، آنکھوں میں شوق وصال جاگا۔ دونوں بے اختیار ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ہدایت اللہ کی موجودگی میں حجاب مانے آیا، دونوں ترس کر رہ گئے۔ کمال ہے محسن، آپ آ گئے۔ نادرا کے لہجے میں بے پناہ مسرت تھی۔ ہم تو شام کو آپ کی طرف آنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے، بس ہدایت اللہ کے آنے کا انتظار تھا۔ تو میں واپس چلا جاتا ہوں، نہر والے پل پر پہنچ کر آپ کا انتظار کروں گا، محسن نے ہنس کر کہا۔ ہائے، اب آپ کو کون جانے دے گا؟ نادرا نے بہت خلوص سے کہا۔ میں اس گھڑی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، لیکن یہ تو بتائیے، یہ آپ نے اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ صاحب، ہم جنگل سے آ رہے ہیں، محسن راؤ نے نادرا کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے جنگلی بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ راج مداری کے جادو کا کیا بنا؟ نادرا نے پوچھا۔ بی بی، اس کا سحر ٹوٹ گیا، تبھی تو محسن صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، ہدایت اللہ نے کہا۔ ہاں واقعی، ان کا یہاں آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے، پر یہ سب ہوا کیسے؟ نادرا نے ہاتھ کے اشارے سے اندر چلنے کو بھی کہا۔ وہ محسن راؤ کو گڑی کے عالیشان ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ محسن راؤ ایک صوفے پر بیٹھ گیا، ہدایت اللہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ محسن راؤ نے اب تک جو بیتی تھی وہ کہہ سنائی۔ نادرا ساری رودات سن کر بولی، اس کا مطلب ہے کہ جوگی رام پال تو کام کا آدمی نکلا؟ میں تو اسے محض سپیرا سمجھ رہی تھی۔ نہیں، وہ محض سپیرا نہیں ہے، وہ جادو بھی جانتا ہے۔ اس نے راج مداری کے جادو کا توڑ کر کے اسے ٹھکانے بھی لگا دیا۔ راستے میں جوگی رام پال نے بتایا کہ راج مداری کی موت ہی اس کا جادو کا توڑ تھا۔ راج مداری کی زندگی میں مجھے بڑے سے بڑا جادوگر اس کے چنگل سے نہیں چھڑا سکتا تھا۔ جوگی رام پال نے مجھے اس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کئی عمل کیے۔ اس نے بہت محنت کی، پھر اس چکر میں اس نے اپنا ایک قیمتی سانپ بھی گنوا دیا۔ اس کے بارے میں جوگی رام پال نے ایک پر اسرار سی بات کہی جو کم از کم تو میری سمجھ میں نہیں آئی، محسن راؤ نے بتایا۔ ایسا کیا کہا؟ نادرا نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس سانپ نے راج مداری کا کام تمام کرنے کے لیے آزادی طلب کی تھی، جو کہ جوگی رام پال کو دینا پڑی، کیونکہ بقول اس کے اس کام کو اور کوئی ناگ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سپیروں اور سانپوں کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے۔ آپ نے جوگی رام پال سے وضاحت طلب نہیں کی؟ نادرا نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس سے بات کی تھی، لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں، وہ بات ٹال گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سانپ جوگی رام پال کی قید میں ہوگا، اس نے اسے آزادی دے کر یہ کام کروا لیا۔ نادرا نے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اچھا خیر، چھوڑیں اس مسئلے کو، آپ جا کر نہا دھو لیں اور میں آپ کے لیے کپڑے بھجواتی ہوں۔ محسن ٹھیک ہے کہہ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ دیکھو ہدایت اللہ، محسن صاحب کو مہمانوں والے کمرے میں لے جاؤ، فی الحال میں بابا جانی کے کپڑے بھجوائے دیتی ہوں، پھر ایک دو دن میں نئے کپڑے سل جائیں گے، ماسٹر رزاق سے کہہ دو وہ شام کو آ کر ناپ لے جائے گا۔ نادرا نے کہا۔ جی بہتر، میں ماسٹر رزاق کو بلا لاؤں گا۔ ٹھیک ہے محسن، آپ اپنے کمرے میں چلیں، نہائیں دھوئیں، کپڑے تبدیل کریں، آپ کو شدید بھوک بھی لگی ہوگی، میں کھانا لگواتی ہوں، ساتھ کھانا کھائیں گے، نادرا نے کہا اور ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ محسن راؤ ہدایت اللہ کی رہنمائی میں مہمان خانے کی طرف چل پڑا۔ یہ ایک شاندار کمرہ تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد محسن راؤ کو ایسا پر آسائش کمرہ نصیب ہوا تھا۔ اب اسے ہر لمحے بات بات پر اپنا گھر، اپنی حویلی یاد آ رہی تھی، اپنے والدین یاد آ رہے تھے۔ محسن راؤ کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے سال اس نے اپنے ماں باپ کے بغیر کیسے گزارے۔ راج مداری کے عمل نے اس کا دل و دماغ معطل کر دیا تھا، وہ اپنا گھر بار بھول گیا۔ اس کے دل میں راج مداری کے کچے مکان کی محبت بھر گئی تھی، وہ اس بستی سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور اب شہر ٹوٹتے ہی وہ 12-13 سالہ محسن بن گیا تھا۔ شکار پر نکلنے اور قتل کی سازش کے واقعات بار بار اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔
ہدایت اللہ اسے کمرے میں پہنچا کر چلا گیا۔ محسن راؤ خوبصورت بیڈ پر نیم دراز ہو کر کپڑوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ملازمہ راجہ بہرام نگر کے 2-3 جوڑے میز پر رکھ کر چلی گئی۔ محسن راؤ ایک جوڑا لے کر غسل خانے میں گھس گیا۔ یہ ایک پر آسائش غسل خانہ تھا۔ نہا کر جب وہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ راج مداری کے گھر میں ایک چھوٹا سا آئینہ تھا اور وہ بھی چٹخا ہوا۔ اس میں پورا چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اسے اپنا چہرہ بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیکھنا پڑتا تھا۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے اپنے وجود کو آئینے میں دیکھا تو وہ اپنے آپ میں کھو سا گیا۔ اس آئینے میں کبھی وہ 13-14 سالہ محسن کو دیکھا کرتا تھا، آج وہ 18-19 سال کا تھا۔ اس کی اٹھان تو بچپن سے ہی اچھی تھی، جوانی نے تو قیامت ڈھا دی، وہ اس پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ محسن کا لڑک پن غائب ہو چکا تھا، نوجوان محسن اس کے سامنے تھا۔ وہ ایک بہت پرکشش نوجوان بن گیا تھا، کثرتی سٹول جسم، سینے پر کالے اور گھنے بال، چوڑا سینہ، اونچا لمبا قد، سفید رنگت، کتابی چہرہ، مقناطیسی آنکھیں۔ وہ آئینے میں خود کو ہر زاویے سے دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس قدر خوبصورت ہے۔ آج اسے اپنے انتہائی حسین ہونے کا یقین ہوا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے دیکھتے اچانک اسے یہ احساس ہوا کہ وہ غسل خانے میں اکیلا نہیں ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس نے اپنے قدموں میں پڑے تولیے کو اٹھا کر فوراً اپنے گرد لپیٹ لیا اور دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ پھر اس نے غسل خانے میں چاروں طرف نظریں گھمائی۔ غسل خانے میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا، لیکن یہ احساس اب بھی قائم تھا کہ غسل خانے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اس خیال سے اس کے دل میں خوف سا پیدا ہوا۔ وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ایک ملازمہ اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بولی، بی بی آپ کا کھانے کی میز پر انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے چلو، محسن نے کہا اور اس ملازمہ کے ساتھ چل دیا۔ کھانے کے کمرے میں کھانا سجائے نادرہ اس کی منتظر تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ راجہ بہرام نگر کے کپڑوں میں وہ بالکل راج کمار لگ رہا تھا۔ نادرہ نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا لیکن کچھ بولی نہ۔ کیا ہوا؟ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ برا لگ رہا ہوں نا؟ بھئی مانگے کے کپڑوں میں بندہ ایسا ہی لگ سکتا ہے۔ محسن راؤ نے ہنستے ہوئے ایک کرسی کھینچی اور بڑے مہذبانہ طریقے سے بیٹھ گیا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں جناب، بالکل راج کمار۔ نادرہ نے اس کی تعریف کی۔ راج کمار نہ صحیح، چھوٹا موٹا زمیندار ضرور ہوں، یہ اور بات ہے کہ فی الحال بے زمین ہوں، اس نے کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ محسن بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری زمینیں دلوا کر رہوں گی۔ ذرا بابا جانی آ جائیں، اس نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا۔ راجہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ آج کل وہ پیرس میں ہیں، نادرہ نے اسے بتایا۔ پیرس میں؟ ہاں، نادرہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میرے بابا جانی بڑے زندہ دل انسان ہیں، انجوائے کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ کھیل تماشوں میلے ٹھیلوں کے بہت شوقین ہیں، وقت بے وقت شکار کھیلتے ہیں، شکار سے دل بھر جاتا ہے تو سیر و تفریح کو نکل جاتے ہیں۔ آج کل ان پر سیاحت کا بھوت سوار ہے، نادرہ نے بتایا۔ یہ بھوت کب اترے گا؟ میرا مطلب ہے کہ محسن راؤ نے بات مکمل نہ کی۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گئی، نادرہ مسکرا کر بولی۔ بس وہ 2-4 دن میں آنے ہی والے ہیں۔ باپ پر تو سیاحت کا بھوت سوار ہے، چلیے مان لیا، لیکن بیٹی پر آج کل کون سا بھوت سوار ہے؟ محسن راؤ نے ہنس کر پوچھا۔ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، نادرہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ محسن راؤ اس کا جواب سن کر خوش ہوا۔ اس نے ایک زوردار کہا لگایا اور بولا، بھائی بہت خوب۔ محسن، تمہیں اس گھڑی میں آئے ہوئے مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ ہوا ہے، لیکن جانے کیوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تم یہاں کافی عرصے سے ہو۔ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے مجھے؟ نادرہ نے پوچھا۔ میں کیا جانوں؟ محسن راؤ نے معصومیت سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں راکھی یاد نہیں آتی؟ نادرہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بیچاری میرے جنگل سے لوٹنے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ تم جانتی ہو نادرہ کہ راج مداری نے مجھے جنگل میں جادو سکھانے نہیں لے کر گیا تھا۔ محسن راؤ نے انکشاف کیا۔ تو پھر؟ نادرہ نے پوچھا۔ وہ مجھ پر مکمل قبضہ چاہتا تھا۔ اس نے ایسا عمل شروع کیا تھا کہ اگر وہ مکمل ہو جاتا تو میری یادداشت گم ہو جاتی، میں ایک دم الو بن جاتا، وہ جو کہتا مجھے اس پر عمل کرنا ہوتا۔ یہ بات مجھے جوگی رام پال نے بتائی تھی۔ شکر ہے محسن تم بچ گئے، نادرہ نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ ہاں واقعی، محسن نے کہا۔ میں راکھی کی بات کر رہی تھی، سنا ہے وہ تمہیں بہت چاہتی تھی۔ نادرہ نے اس کی طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ سچ ہے، محسن رائے نے صد کے دل سے کہا۔ سنا ہے وہ ہے بھی بہت خوبصورت، یہ بھی سچ ہے۔ محسن راؤ نے اقرار کیا، پھر پوچھا،
لیکن یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ تم نے تو اسے نہیں دیکھا۔ ہاں، میں نے تو اسے نہیں دیکھا، دیکھنے کی تمنا ہی رہی۔ یہ بات مجھے ہدایت اللہ نے بتائی، اس نے راکھی کو دیکھا تھا، نادرا نے بتایا۔ تم راکھی کا ذکر کیوں لے بیٹھی ہو؟ محسن راؤ کو تشویش ہوئی۔ ایسے ہی، تمہیں برا لگ رہا ہے؟ برا نہیں، غیر ضروری لگ رہا ہے۔ پھر کس کی بات کروں؟ اپنی، صرف اپنی، محسن راؤ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں کیا ہوں؟ یہ عجیب سوال تھا۔ تم ساحرہ ہو۔ اگر میں ساحرہ ہوں تو کم تم بھی نہیں، تم جادوگر ہو، بہت بڑے جادوگر، جس نے نادرا جیسی سرکشیدہ لڑکی کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ نادرا، اگر میں محض ایک مداری کا بیٹا ہوتا تو کیا تم پھر بھی اس قدر چاہتی؟ محسن نے پوچھا۔ واہ، تم نے یہ کیا سوال کیا؟ نادرا نے کھانا کھاتے کھاتے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کھانا تو کھاؤ، محسن راؤ نے اسے ٹوکا۔ ہاں، کھاتی ہوں، پہلے تمہارے سوال کا تو جواب دے دوں۔ نادرا نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ جب تم نے میرے ہاتھ پر انگوٹھی رکھی، یہ وہ لمحہ تھا جب میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوئی، اور جب میں تم سے ملنے تمہاری بستی پہنچی تو یہ وہ لمحہ تھا کہ میری روح بھی میری نہ رہی، کسی اور کے قبضے میں چلی گئی، اور میں بے قرار ہو کر اپنی روح کی تلاش میں نہر والے پل پر پہنچ گئی تھی۔ اب تم خود ہی انصاف کرو محسن، ان دونوں لمحوں میں مجھے یہ کب معلوم تھا کہ تم کسی بڑے زمیندار کے بیٹے ہو، یا مجھے معلوم تھا؟ محسن راؤ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے مسکراتا دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نادرا اس کے سوال پر خفا ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے کی خفگی اس نے صاف محسوس کر لی تھی۔ یہ سوال اس نے برسبیل تذکرہ کر دیا تھا، جیسے اس نے راکھی کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے بھی ایک سوال پوچھ لیا تھا، حالانکہ اس دوران اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ نادرا کس قدر دیوانی لڑکی ہے، اس قدر دیوانی کہ آگ میں کود کر نتیجے کے بارے میں بھی نہیں سوچتی تھی۔ ایسی لڑکی سے اس طرح کا سوال اس کی بے غرض محبت کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ محسن راؤ نے ایک چھوٹا سا نوالا بنایا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو، یہ کھا لو۔ خوبصورت لوگوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ برے لگتے ہیں۔ اس چھوٹے سے نوالے کے لیے نادرا نے فوراً بڑا سا منہ پھاڑ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نوالا اپنے منہ میں لے لیا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، میں ناراض تو نہیں ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد محسن راؤ مہمان خانے میں چلا آیا۔ یہاں بیٹھ کر ان دونوں نے کافی پی۔ محسن رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اسے زبردست نیند آ رہی تھی۔ نادرا اسے آرام کرنے کا کہہ کر اس کے کمرے سے چلی گئی اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ محسن نے اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ کمرے میں ایک خوشگوار سا اندھیرا چھا گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹا تو فوراً ہی اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ تب وہ غسل خانے سے نکلی۔ محسن راؤ کے بیڈ کے نزدیک آ کر اس نے اسے بغور دیکھا۔ محسن راؤ ایسا دلکش مرد تھا جس پر کوئی بھی جن سے مخالف اپنا دل ہار بیٹھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر سکون چھایا ہوا تھا۔ وہ سوتا ہوا اتنا حسین لگ رہا تھا کہ وہ بے قرار ہو اٹھی۔ اس نے محسن راؤ کے پیروں کی طرف آ کر اس کے دونوں انگوٹھے پکڑ لیے اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے جسم میں سرایت کرنے لگی، انگوٹھوں سے پیروں میں، پیروں سے پنڈلیوں میں، اور پھر اور اوپر یہاں تک کہ سینے میں۔ محسن راؤ اس وقت پوری طرح سو نہیں پایا تھا۔ نیم غنودگی کی سی کیفیت تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پاؤں کے انگوٹھوں سے اس کے جسم میں دھواں سا بھر رہا ہے، اس پر گھٹا سی چھا رہی ہے، ایک خلش، ایک سرشاری کی کیفیت اس پر طاری ہو رہی ہے۔ پھر یہ دھواں سا، یہ بادل سے اس کے اندر سفر کرتے اس کے سینے تک پہنچ گئے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ تب کسی نے اسے چھوا۔ ایک ریشمی ہاتھ کا احساس اسے اپنے ہاتھ پر ہوا۔ اب اس نے لاہول پڑھنا شروع کی۔ اس کے جسم نے مزاحمت کا آغاز کیا۔ اس نے چیخنا چاہا، وہ نادرا کو چیخ چیخ کر اپنی مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ تبھی ایک جھٹکا سا لگا اور محسن راؤ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں کچھ نہیں تھا، وہ غسل خانے میں جا چکی تھی۔ محسن راؤ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس قسم کی کیفیت تھی۔ آیا اس نے خواب دیکھا ہے یا یہ سب جاگتے میں ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ پر کسی نازک ہاتھ کا لمس ابھی تک موجود تھا، اور پاؤں کے انگوٹھے سے سینے تک ایک گھٹا سی چھانے کی کیفیت، اس کا لاہول پڑنا اور نادرا کو مدد کے لیے پکارنا۔ ہر بات اس کے ذہن میں اچھی طرح نقش تھی۔ شاید وہ لیٹتے ہی سو گیا تھا، اس نے سوچا۔ اس نے خواب سمجھ کر اپنے ذہن کو جھٹکا اور پھر کروٹ لے کر سو گیا۔ شام کو ہدایت اللہ نے آ کر اسے اٹھایا۔ ملازمہ 2 بار دیکھ کر جا چکی تھی۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تب نادرا نے ہدایت اللہ کو بھیجا تھا۔ اس نے محسن راؤ کا بازو چھو کر آواز دی، صاحب جی، صاحب جی۔ محسن راؤ نے فوراً آنکھیں کھول دی اور اس سے پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ صاحب جی، شام ہو گئی ہے، آپ کب تک سوئیں گے؟ چائے پی لیں، بی بی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ہدایت اللہ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔
اچھا، محسن راؤ یہ کہہ کر فوراً اٹھ گیا اور غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے بولا، ہدایت اللہ، میرا 5 منٹ انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے صاحب جی، ہدایت اللہ نے کہا۔ محسن راؤ غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر پانی کے خوب چھپاکے مارے۔ منہ دھوتے دھوتے اچانک اسے احساس ہوا جیسے غسل خانے میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی ایک اور احساس ابھرا۔ یکدم اس کے دل میں نہانے کی خواہش جاگی۔ اس خواہش پر اسے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ چند گھنٹے پہلے ہی تو نہایا تھا، پھر اس کا دل اسے نہانے پر کیوں اکسا رہا تھا؟ اس کے پیچھے کیا عزائم تھے؟ کسی کے اندر ہونے کا احساس بدستور قائم تھا۔ اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ منہ دھو چکا تھا۔ وہ فوراً ہی غسل خانے سے باہر آ گیا۔ کمرے میں ہدایت اللہ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر محسن راؤ نے سکون کا سانس لیا۔ محسن راؤ نے سوچا کہ ہدایت اللہ کو غسل خانے میں بھیج کر دیکھے، اندازہ ہو جائے گا کہ یہ محض اس کا وہم ہے یا پھر واقعی اندر کوئی چیز ہے۔ ہدایت اللہ ذرا باتھ روم میں تو جاؤ۔ صاحب جی باتھ روم میں کیا ہے؟ وہ محسن راؤ کی بات سنتے ہی کانپنے لگا۔ اور بھائی ڈرو مت، وہاں کوئی بھوت پریت نہیں ہے، تم اندر تو جاؤ، دروازہ بند کرو اور 2 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باہر آ جاؤ۔ محسن راؤ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا صاحب جی جاتا ہوں۔ وہ بادل نخواستہ غسل خانے کی طرف بڑھا۔ 2 منٹ کے بعد جب وہ باہر آیا تو مسکرا رہا تھا۔ صاحب جی آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اندر تو کچھ نہیں۔ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ اندر کچھ ہے؟ محسن راؤ نے ہنس کر کہا۔ ہاں آپ نے کہا تو کچھ نہیں تھا، پر آپ کے انداز سے پتا چلا جیسے اندر کچھ ہے، ہدایت اللہ بولا۔ ہدایت اللہ کے اندر جانے اور مسکراتے ہوئے باہر آنے سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ احساس اور کچھ ہے، محض اس کا وہم۔ اگر اندر کچھ ہوتا تو ہدایت اللہ بھی اسے محسوس کر سکتا۔ کھانے کی میز پر چائے کے ساتھ بہت کچھ تھا۔ نادرہ بصد اصرار اسے ایک ایک کر کے تمام چیزیں کھلاتی رہی۔ چائے سے فارغ ہوئے تو ٹیلر ماسٹر رزاق اس کا ناپ لینے آ گیا۔ اس نے کل صبح ایک پینٹ شرٹ سی کر دینے کا وعدہ کیا۔ بقیہ اور جوڑے رات تک پہنچانے کا یقین دلایا۔ محسن راؤ اپنے گھر لاہور جانے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے اس سلسلے میں نادرہ سے تذکرہ کیا۔ نادرہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں۔ جاؤ، نادرہ نے یک لفظی جواب دیا۔ اس مختصر سے جواب سے وہ اس کے لہجے کا اندازہ نہ لگا سکا کہ اس نے ناراض ہو کر کہا ہے یا خوشی سے۔ کیسے جاؤں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ تمہیں ہدایت اللہ چھوڑ آئے گا، اگر کہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ نہیں ابھی نہیں، محسن راؤ فوراً بولا۔ پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں جاؤں گی۔ گلبرگ میں میرے چچا رہتے ہیں، میں وہاں جاتی رہتی ہوں، میں وہاں چلی جاؤں گی۔ نادرہ ہنس کر بولی۔ خیر ایسی تو کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنے والدین کے ساتھ یہاں آؤں، تب تک راجہ صاحب بھی واپس آ چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، نادرہ نے اس کی بات سے اتفاق کر لیا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ دونوں بہت دیر تک گڑی کے باغ میں ٹہلتے رہے۔ خوبصورت رومانی باتیں، مستقبل کے خواب، چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، شعر و شاعری۔ جب وہ دونوں باتیں کر کے اور ٹہل ٹہل کر تھک گئے تو نادرہ اسے اس کے کمرے تک پہنچا کر اندر گڑی میں چلی گئی اور وہ کمرے میں آ گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا لیکن چٹخنی نہ لگائی۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے لائٹ بجھائی اور بیڈ پر لیٹ کر ٹانگیں پھیلا لیں اور لاہور جانے کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ پھر جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تب وہ مسکراتی ہوئی غسل خانے سے برآمد ہوئی اور اس کے پیروں کے دونوں انگوٹھے پکڑ لیے۔ محسن راؤ کو اچانک ہی محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی گرفت میں ہے، کوئی اس پر چھایا ہوا ہے۔ اس کے ہوش و حواس بحال نہیں تھے۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھا، چاہتا تھا کہ پوری طرح جاگ جائے، لیکن اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک سرشاری کسی کیفیت اس پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ریشمی سے لمس کا احساس تھا۔ وہ جو بھی تھا اس پر پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ اس کے اعصاب مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھے۔ ایک نشہ سا تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ کیف آگیں لمحے دراز ہوتے جا رہے تھے اور اس کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے بے حد نکاہت محسوس ہوئی۔ وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ فوراً ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، پھر کچھ دیر بیٹھ کر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا غسل خانے میں پہنچا۔ غسل خانے میں پہنچ کر جب اس کی نظر آئینے پر پڑی تو وہ اپنا چہرہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ کسی چھپکلی کی طرح ایک دم زرد ہو رہا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ کوئی ملازمہ یا ہدایت اللہ ہوگا، کرسی پر بیٹھتے ہوئے زوردار آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے۔ تب ہی تھوڑا سا دروازہ کھلا، ٹرے میں رکھے برتن بج اٹھے۔ اس کی ٹرے پر نظر پڑی، پھر ٹرے جس کے ہاتھوں پر تھی اس پر نظر پڑی
ارے! وہ چونک کر اٹھ گیا۔ ارے آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ ناشتہ کسی ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیتی۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ نادرا نے اندر آ کر مسکراتے ہوئے ٹرے میز پر رکھی۔ تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ محسن راؤ نے شکایتی انداز میں کہا۔ جناب، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ناشتہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ پھر سوچا کہ جب ناشتہ بنایا ہے تو سرو بھی خود کیوں نہ کیا جائے۔ بس یہ سوچ کر خود ہی ٹرے اٹھا کر لے آئی۔ آپ کو کوئی اعتراض ہو تو فرمائیے۔ نادرا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ زحمت ہوئی، محسن راؤ نے کہا۔ وہ اس کی بات کا کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ ایک دم گھبرا گئی۔ ارے یہ کیا ہوا آپ کو؟ تکلف دکھا رہا ہوں، محسن راؤ نے پوچھا۔ ارے نہیں بابا، وہ پریشان ہو کر بولی۔ آپ پیلے کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آپ کو کیا ہوا؟ میں ایسے ہی لال پیلا ہوتا رہتا ہوں، اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ نہیں محسن، میں مذاق نہیں کر رہی، جا کر آئینہ دیکھو۔ آئینہ دیکھ کر ہی آ رہا ہوں، وہ کمبخت مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ محسن، میں سنجیدہ ہوں۔ سنجیدہ ہو تو ناشتے کی بات کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، ناشتہ کر لو، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ دیکھو خواہ مخواہ ڈاکٹر کو نہ بلا لینا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جادوگر ہوں نا، اس لیے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہوں، محسن راؤ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر تو تم روز مجھے ڈرایا کرو گے۔ نہیں، زیادہ نہیں، محسن راؤ نے معصوم صورت بنا کر کہا۔ اچھا لاؤ چائے دو۔ یہ کہہ کر اس نے کیتلی کو چھوا، پھر بولا، جناب یہ تو بالکل ٹھنڈی ہے، اس میں چائے بھی ہے؟ ہیں؟ نادرا نے جلدی سے کیتلی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں چائے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ محسن، یہ کیا؟ چائے کہاں گئی؟ نادرا حیران ہو کر بولی۔ چائے کہاں جائے گی، کیتلی میں ہے، ذرا غور سے دیکھو، محسن راؤ نے کیتلی چھو کر کہا۔ نادرا نے جلدی سے کیتلی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں واقعی چائے موجود تھی۔ کمال ہے، لیکن یہ کس طرح ہوا؟ ابھی تو کیتلی خالی تھی، ابھی چائے سے بھر بھی گئی۔ اس کی چائے کہاں چلی گئی تھی؟ نادرا نے پوچھا۔ چائے تو کہیں نہیں گئی، یہ محض نظر بندی کا کھیل تھا۔ میں جو دکھا رہا تھا وہ تم دیکھ رہی تھی، محسن راؤ نے اپنے شعبدے کی وضاحت کی۔ ناشتہ کر کے محسن راؤ نے اپنے بدن میں تھوڑی سی جان محسوس کی۔ یہ ایک ہی رات میں اس پر کیا افتاد پڑی تھی کہ نہ صرف اس کے بدن کا خون نچڑ گیا تھا بلکہ بے حد کمزوری بھی ہو گئی تھی۔ نادرا کو تو اس نے مذاق میں ٹال دیا تھا، لیکن اس کا ذہن اسی گتھی کو سلجھانے میں لگا تھا۔ پھر اسے رات کا خواب یاد آیا۔ عجیب خواب تھا وہ۔ اس خواب کے بارے میں سوچ کر اس کے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ ابھی وہ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ہدایت اللہ ماسٹر رزاق کے ساتھ آن پہنچا۔ محسن راؤ نے پینٹ شرٹ پہن کر دیکھی، دونوں کپڑے اس نے بہت اچھے سیے تھے۔ محسن راؤ انہیں پہن کر بہت سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ ماسٹر رزاق کے جانے کے بعد سب سے پہلی بات جو ہدایت اللہ نے کی وہ محسن راؤ کی رنگت سے متعلق تھی۔ صاحب جی، آپ اس قدر پیلے کیوں ہو رہی ہیں؟ سن لیا محسن ہدایت اللہ نے کیا کہا؟ آپ میری بات مذاق میں اڑا رہے تھے، نادرا نے شکوہ کیا۔ ارے کچھ نہیں ہوا مجھے، محسن راؤ نے بے نیازی سے کہا، لیکن جوگی رامپال کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہوا، بہت برا ہوا ہے، بہت ہی برا، ہدایت اللہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہدایت اللہ؟ دونوں نے بیک وقت پوچھا۔ صبح ہی صبح میں جوگی رامپال کے گھر گیا تھا، بی بی نے مجھے 5,000 روپے دیے تھے جوگی رامپال کو دینے کے لیے۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں بلا خوف و خطر اندر چلا گیا کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھے زمین پر لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر کان میں جا رہے تھے۔ اس کا پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا، زبان بند تھی، وہ اپنی آنکھوں کو گردش دینے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جھک کر اس سے پوچھنا چاہا کہ یہ سب کیسے ہوا، تبھی اس کی آنکھوں میں زندگی کے ٹمٹماتے چراغ بجھ گئے۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دھڑکن بند ہو گئی، نبض رک گئی، آنسو منجمد ہو گئے۔ میں نے اس کی آنکھیں بند کرنا چاہیں مگر وہ باوجود کوشش کے بند نہ ہو سکیں۔ اس کے سینے پر کسی پرندے کا ایک پنجہ پڑا ہوا تھا، ہدایت اللہ نے بتایا۔ ایسا ہی پنجہ میں نے راج مداری کے گلے میں پڑا دیکھا تھا۔ الو کے پنجے کا ذکر سن کر محسن راؤ چونک پڑا، وہ بولا، کہاں ہے وہ پنجہ؟ میرے پاس ہے صاحب جی، میں آپ کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، ہدایت اللہ نے کہا۔ پھر اس نے اپنی قمیض کی جیب سے وہ پنجہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ راج مداری کے گلے کا پنجہ ہے۔ سوال یہ اٹھتا تھا کہ یہ پنجہ جوگی رامپال کے سینے پر کیسے پہنچا اور اسے مفلوج کس نے کیا، اور ایسا مفلوج کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کیا فالج کا حملہ تھا؟ اگر فالج کا حملہ تھا تو رات کے شہنشاہ کا پنجہ کہاں سے آیا؟ آخر یہ حملہ کس نے کیا؟ کیا راج مداری کی بے چین روح نے اس سے انتقام لیا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ چونکنے کا مقام ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ خود اس کے ساتھ بھی کچھ کم نہیں ہوا تھا۔ رات ہی رات میں وہ ہلدی کی طرح پیلا ہو گیا تھا اور
کمزوری کس قدر ہو گئی تھی؟ کیا یہ ایک ہی زنجیر کی دو کڑیاں تھیں؟ جوگی رام پال کے بعد کیا اگلا نشانہ راج مداری کا وہ خود ہوگا؟ محسن راؤ جوں جوں غور کرتا جا رہا تھا، پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ نادرا، یہ جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، محسن نے ہدایت اللہ کے چائے کے برتن اٹھائے جانے کے بعد تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جوگی رام پال کو یقینی طور پر راج مداری نے مارا ہے۔ یہ بات تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ نادرا نے پوچھا۔ یہ الو کا پنجہ، محسن نے کالے دھاگے میں تعویذ کی طرح بندھا ہوا الو کا پنجہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ وہی پنجہ ہے جو راج مداری کے گلے میں پڑا رہتا تھا، اسے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اب کیا ہوگا محسن؟ نادرا نے سہم کر کہا۔ خطرہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے، بہت محتاط رہنا ہوگا، محسن نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ نادرا میں اچانک جانے کہاں سے ہمت آ گئی۔ آؤ چلیں، تمہیں بہرام نگر کی سیر کرواؤں۔ چلو، محسن فوراً راضی ہو گیا۔ کیسے چلیں گے؟ اس نے پوچھا۔ چاہو تو جیپ سے چلتے ہیں، اور اگر گھڑ سواری کا موڈ ہو تو گھوڑوں پر، نادرا نے کہا۔ برسوں ہو گئے گھڑ سواری کیے، چلو گھوڑوں پر چلتے ہیں، محسن راؤ نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں گھوڑے کسواتی ہوں، تم اتنی دیر میں ڈریس چینج کر لو۔ یہ کہہ کر نادرا باہر نکل گئی۔ محسن راؤ اٹھا، اس نے نئے کپڑے پہنے اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدایت اللہ اسے لینے آ گیا۔ گڑی کے دروازے پر دو خوبصورت گھوڑے موجود تھے۔ محسن راؤ نے اپنی سواری کے لیے مشکی گھوڑا پسند کیا۔ نادرا سفید گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گڑی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھی۔ محسن راؤ نے اپنا گھوڑا اس کے تعاقب میں لگا دیا۔ یہ ایک سرسبز علاقہ تھا۔ وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے کافی دور نکل آئے تھے۔ بہرام نگر کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ نادرا کو اندازہ نہیں تھا کہ محسن راؤ اتنا اچھا شہ سوار ہے۔ خود محسن راؤ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نادرا اتنی اچھی گھڑ سواری کر لیتی ہے۔ جب دونوں نے گھوڑے دوڑائے اور اتنی دور تک دوڑائے تو دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کتنے زبردست گھڑ سوار ہیں۔ محسن راؤ نے اس گھڑ سواری سے خاصا لطف لیا۔ اب وہ دونوں آہستہ آہستہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ محسن راؤ کو لاہور جانے کی فکر تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہاں تو نادرا، میں شام کو لاہور چلا جاؤں؟ شام کو نہیں، کل صبح جانا، ایک دن تو اور میرے پاس رہو، پھر آج تمہارے دو جوڑے اور سل کر آ جائیں گے۔ کپڑوں کی کوئی فکر نہیں ہے، محسن راؤ نے کہا۔ تمہیں نہیں ہوگی، لیکن مجھے تو ہے۔ میں تمہارے والدین کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ ابھی محسن راؤ نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا ایک دم بھڑک اٹھا۔ آنن فانن اس نے رفتار پکڑ لی۔ چشم زدن میں وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ محسن راؤ کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ہوا کیا۔ وہ گھڑ سواری میں ماہر نہ ہوتا تو گھوڑے کے اچانک بے قابو ہونے پر زمین بوس ہو جاتا۔ محسن راؤ کے بس یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک پیچھے سے زوردار چابک مار دیا ہو۔ محسن راؤ نے اس کی پیٹھ پر سنبھل کر اسے ہر ممکن روکنے کی کوشش کی، لیکن رکنا تو دور کی بات ہے، گھوڑے نے اپنی رفتار بھی کم نہ کی۔ محسن راؤ کی لگام کھینچنے کی ساری کوشش رائیگاں گئی۔ سامنے جنگل تھا۔ گھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں داخل ہو گیا۔ محسن راؤ کے گھوڑے نے بھڑک کر جیسے ہی رفتار پکڑی تو نادرا نے فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن اس کا گھوڑا اڑیل ٹٹو بن گیا۔ وہ چل کر ہی نہ دیا۔ اس نے جب بہت غصے سے ایڑ ماری تو گھوڑا پلٹ کر دوڑنے لگا۔ نادرا نے بڑی مشکل سے اسے روکا۔ پھر اس نے گھوڑے کا رخ موڑ کر دوبارہ ایڑ لگائی تو اس مرتبہ اس کا گھوڑا جنگل کی طرف چل پڑا۔ نادرا آہستہ آہستہ اس کی رفتار بڑھاتی گئی، یہاں تک کہ وہ بھی جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل میں داخل ہو کر اس نے اپنے گھوڑے کو روکا اور جنگل کا جائزہ لینے لگی۔ جنگل میں سناٹا طاری تھا۔ محسن راؤ کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کے تازہ نشانات موجود تھے۔ وہ ان نشانات کو بغور دیکھتی ہوئی ان نشانوں پر اپنا گھوڑا دوڑانے لگی۔ تھوڑا اندر جا کر یہ نشانات غائب ہو گئے تھے کیونکہ سخت زمین شروع ہو گئی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اب کیا کرے؟ گھوڑے کے سوموں کے نشان غائب تھے۔ جنگل میں کوئی راستہ یا پگڈنڈی قسم کی چیز نہیں تھی کہ وہ اس پر چل پڑتی۔ اب محض اندازے سے ہی آگے بڑھنا تھا۔ اس نے سوچا، ہو سکتا ہے آگے جا کر کوئی سراغ مل جائے۔ پھر وہ سوموں کے نشانات کا اندازہ کر کے ایک طرف چل دی۔ کافی دور تک جانے کے باوجود اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر وہ واپس آ گئی۔ اس کے بعد اس نے ایک اور سمت سفر شروع کیا۔ اس مرتبہ وہ وقفے وقفے سے اسے آوازیں بھی دیتی جا رہی تھی، لیکن جنگل میں جانوروں اور پرندوں کی آواز کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دیا۔ کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ نادرا حیران تھی کہ محسن راؤ کہاں چلا گیا۔ اگر اس کا گھوڑا کسی وجہ سے بے قابو ہو گیا تھا تو اب تک اس نے اس پر قابو پا لیا ہوگا۔ اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔
نادرا کو اس کی گھڑ سواری کے انداز سے پکا یقین تھا کہ وہ کوئی اناڑی گھڑ سوار نہیں۔ اسے اپنے گھوڑے پر بھی حیرت تھی کہ وہ اس طرح اچانک کیوں بھاگ اٹھا۔ اس کی اس حرکت پر اسے بہت غصہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس گھوڑے کو گولی مروا دے گی۔ اس نے اسے محسن راؤ کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ خیر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اسے اب محسن راؤ کی فکر تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کہیں کی نہ رہے گی، برباد ہو جائے گی۔ وہ پاگلوں کی طرح جنگل میں اپنا گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ گاہے گاہے وہ آواز بھی دیتی جاتی تھی، محسن، آواز دیتے ہوئے، اور گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اچانک وہ ایک جگہ رک گئی۔ سامنے درخت کی جڑ میں ایک چھوٹے سے پتھر پر محسن راؤ کی قمیض پڑی تھی۔ نادرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً گھوڑے سے کودی اور بھاگتی ہوئی درخت کے نیچے پہنچی۔ اس نے بے قراری سے اس کی قمیض اٹھا کر دیکھی۔ وہ بالکل صاف ستھری تھی۔ اس پر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ قمیض خود محسن راؤ نے اتار کر پتھر پر ڈالی ہو۔ لیکن محسن کہاں گیا؟ گھوڑا بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ نادرا نے آس پاس کا علاقہ چھان مارا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ نادرا نے محسن راؤ کی قمیض گلے میں باندھ لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے پھر ڈھونڈنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ اسے آواز دینے کا عمل بھی جاری رہا۔ نادرا نے چلتے چلتے اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اسے جنگل میں بھٹکتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ محسن کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ پھر چلتے چلتے وہ اچانک چونک پڑی۔ اسے اپنے سامنے 4 فٹ اونچا ایک چبوترا نظر آیا۔ اسے پتھروں سے بنایا گیا تھا اور اندازاً وہ 6 فٹ لمبا اور 6 فٹ چوڑا تھا۔ اس چبوترے کے آس پاس کا علاقہ صاف تھا۔ جنگل میں اس چبوترے کی تعمیر کا کیا مقصد ہو سکتا تھا، یہ سمجھ میں نہ آیا۔ چبوترا بالکل صاف ستھرا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی اس پر جھاڑو دی گئی ہو۔ چبوترے پر کھڑے ہو کر اس نے محسن کو زور زور سے آوازیں دیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے چبوترے سے اتر کر چبوترے کے آس پاس کا علاقہ چھان مارا۔ محسن تو نہ ملا، البتہ اس کا گھوڑا مل گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب صورتحال سنگین ہو چکی تھی۔ محسن راؤ کا گھوڑا موجود تھا مگر اس کے وجود کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ محسن راؤ پر کیا بیت گئی۔ اس نے تو آخری وقت میں اس کے گھوڑے کو سر پٹ دوڑتے اور جنگل میں داخل ہوتے ہی دیکھا تھا۔